الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنی علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، عزت دار بہنیں اور عزت دار بھائی، لاسٹ کلاس 9 کے ہم کوئز حل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس جو کیا پڑھا تھا اس کلاس میں اس کو ہلکا سا ریویژن کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تھا کہ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شفق کے غائب ہونے سے لے کر آدھی رات تک، یعنی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے شفق کے غائب، ایک جو لائٹ کی روشنی بتائی پکچر کے تھرو آپ کو بتایا تھا، وہاں سے نماز کا ٹائم عشاء کا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں سے ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے کہ عشاء کا وقت کب تک ہے، تو اس کے بیچ میں جو ڈیوائڈ کریں گے ہاف، تو آدھی رات تک عشاء کے نماز کا وقت ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہم نے پوچھا تھا آپ کو کہ عشاء کی اور فجر کی نماز کس پر بھاری ہے، اور کون وہ شخص ہے جو، اور اس کی جگہ کہاں پر ہے۔ وہ شخص منافق ہے، اور جو جہنم کے سب سے آخری جو کافر رہے گا، کافر کے بعد جو آخری سٹیج رہے گا، یہ منافق کی جو جگہ ہے وہاں آخری لاسٹ سٹیج وہاں پر ہے۔ وطر کی نماز کتنے رکعت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی بھی ہمارے بھائی بہن کنفیوزڈ ہے۔ وطر کی نماز دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز 1 رکعت، 3 رکعت، 5، 7 رکعت، 9 رکعت، 11، 13 تک ہے۔ ہم نے آپ کو وطر کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ ایک علیحدہ یعنی سنگل بھی 1 رکعت پڑھتے ہیں وطر کی، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں جس میں تشہد آخر میں بیٹھیں گے، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں جس میں تشہد آخر میں بیٹھیں گے، 7 پڑھ سکتے ہیں جس میں چھٹے میں اور ساتویں میں ہمیں ساتویں چھٹی رکعت اور ساتویں رکعت میں تشہد میں بیٹھنا ہے۔ تو یہ اور 9ویں 11ویں ہم انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے آگے چل کے، لیکن یہ بالکل آسان طریقہ ہے، آپ کنفیوز نہ ہو۔ اگر آپ کنفیوز ہے تو آپ سوال کر لیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کنفیوز ہے تو سوال کر لیا کریں۔ چوتھا سوال تھا کہ تراویح، قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد کے وقت جو ہم پڑھتے ہیں، یہ سب نماز کا وقت الگ الگ ہے، لیکن یہ سب کا نام ایک ہی ہے، اس کو کہتے ہیں، اگر آپ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں اس کو تراویح، یا پھر 10 11 بجے یا 12 بجے پڑھتے ہیں قیام اللیل، رات کی نماز اگر وہ فجر سے پہلے پڑھتے ہیں تہجد، یا پھر اور اس کو وطر بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے نمازوں کا نام وقت الگ الگ ہے، یہ ایک ہی نماز کا نام ہے۔ پانچویں چیز یہ بتائی تھی کہ آپ کو چارٹ ڈیزائن شیٹ بنانا تھا، نماز کی کتنے رکھتے ہیں، فرض نماز سے پہلے کتنے سنت موقدہ ہے، کتنے سنتیں ہیں، فرض نماز کی رکھتے کتنی ہیں، فرض نماز کے بعد کتنے سنتیں ہیں، یہ سب کچھ چارٹیں بنانا تھے آپ کو۔ اور وطر کی رکعتیں اور جمعہ کا ہم نے آپ کو بتا دیا کتنے رکعتیں تھیں۔ یہ چارٹ ہر کسی کو بنانا ہے، چاہے وہ بچے، بڑے یا بہن بھائی کوئی بھی ہو، یہ سب کو بنانا ہے۔ آپ لوگ غور سے سنیں میرے بھائی، میرے بہنوں، کہ جب چارٹ آپ اپنے گھر میں لگاتے ہو، یہ ایک صرف پیپر نہیں ہے، یہ صرف ایک پیپر نہیں، آپ جو لگا رہے ہو یا چارٹ کچھ کر رہے ہو، یہ صرف ایک پیپر آپ کو دکھ رہا ہے پیپر، لیکن اس کا جو اجر ہے اس کا اندازہ آپ اور میں مل کر بھی نہیں پتا کر سکتے، اس کا اجر کتنا ہے، کہ ہمارے گھر میں کتنے مہمان آتے ہیں، کتنے رشتہ دار آتے ہیں، کتنے پڑوسی آتے ہیں، دوست اور بھی کوئی لوگ آتے ہیں، ان سب کو سائلنٹ میسج آپ کو اپنی زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود حدیثوں کی دلیل دیکھیں گے کہ فجر کی کتنے رکھتے ہیں، ظہر کی کتنے، عصر کی کتنے ہیں، مغرب کی کتنے ہیں، اور عشاء کی کتنی، یہ سب ان کو مل جائے گی دلیل کے ساتھ۔ تو آپ کے لیے اجر کا سبب کتنا اجر ہے کہ جب تک وہ قیامت تک وہ نماز آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے، یعنی آپ نے جتنے سنتیں بتائے وہ طریقے پہ کریں گے، ان کے لیے اجر کا سبب ہے۔ اور آخری میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں کہ 2 کلاس پہلے، کہ جو ایک دن میں 12 رکعتیں سنت پڑھتا ہے اسے جنت میں ایک گھر ہے، تو آپ یہ بھی حدیث میں اس میں ایڈ کر سکتے ہو۔ دیکھیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو بالکل صحیح حدیثوں سے دے رہے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، تو یہ سارا سب کچھ آپ کے پاس ڈاٹا موجود ہے۔ ہم نے کچھ ہمارے بچوں نے بنایا چارٹ، انشاءاللہ اس کے ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اگر جس نے نہیں لکھا، جس نے نئی چارٹ بنایا وہ بنائے، ہمیں پھر سے دوبارہ بھیجے، دوبارہ ہمیں بھیجیں۔ پچھلے دنوں آپ پیرنٹس بچوں سب کو بتایا کہ پچھلے دنوں ہمارے ایگزامس ہو گئے، رزلٹ آئے، آپ نے بہت محنت کی، اسی لیے ایسا رزلٹ آیا۔ رات تمام آپ سوئے نہیں، محنت کی، ایگزامس کی ٹینشن، کبھی کھانا کھایا ٹائم پر، کبھی نہیں کھایا، رشتہ داروں سے کبھی ملے یا نہیں ملے، کیوں؟ سارا ایگزامس تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایگزامس کے ٹائم پر فون بھی استعمال نہیں کرتے، یا تو پیرنٹس ہمارا فون لے لیتے ہیں، یا تو پھر ہم خود فون سائڈ میں رکھتے ہیں۔ ہم کتنی محنت کرتے ہیں
کتنی محنت ہمیں خود پتا ہے کہ ہم کتنی محنت، ہم دعوتیں نہیں جاتے، فنکشنز میں نہیں جاتے ہیں، لوگوں سے اچھی بات نہیں کرتے ہیں، یہ سارا سب کچھ کیوں؟ ایگزام کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل صحیح میں نے بتایا، یہ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ لیکن یہ دنیا کا رزلٹ ہے، یہ دنیا کی ڈگری ہے، یہ دنیا کا سرٹیفکیٹ ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، ہمیں بے شک میں خود بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں رہنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن آپ سب سے ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، آپ سبھی سے، پیرنٹس، بچوں، سب سے، کہ بچوں سے اور ان کے ماں باپ سے، یا پھر اور جو اگر یہ ہماری ریکارڈنگ سن رہے ہیں ان سے بھی، کیا دنیا کی ڈگری اللہ کے پاس کام آئے گی؟ موت کا فرشتہ جب آئے گا، پتہ نہیں اللہ کا امر، جو حکم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کیا جب موت کا فرشتہ آئے گا اسے ہم یہ دنیاوی ڈگری بتا کر کیا چھٹی لے سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بزی تھے، یا ہمارا ایگزام سے یا بعد نہیں ہو، یا ہمیں کوئی ایکسکیوز ہم دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ جب دنیا کے لیے ہم اتنی محنتیں کرتے ہیں، صرف 50 60 100 سال یا 200 سال کی زندگی کے لیے، تو ہمیں جنت میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا محنتیں کرنی ہوگی؟ اس دنیا کی ڈگری کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ میری بہنوں، بھائیوں، بچوں، غور سے سنیں، دنیا کے لیے اتنی محنت اور آخرت کے لیے ہم بس کچھ محنت کرتے ہیں، یہ جسٹس نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ دنیا کے لیے اتنی محنت، اتنی ڈگری کے لیے ہم رات تمام نہیں سو رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، لوگوں سے نہیں مل رہے، رشتہ داروں سے بات چیت نہیں کر رہے دنیا کی خاطر، لیکن آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں دین اور دنیا میں بیلنس کرنا ہے، دونوں کو بیلنس رکھنا ہے، دین میں بھی رہنا ہے، دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا کا بھی علم سیکھنا ہے، دین کا بھی علم سیکھنا ہے، پھر عمل بھی کرنا ہے، لوگوں کو دعوت بھی دینا ہے۔ اگر بہت مینٹین کرتے ہو، آپ دونوں چیزیں برابر دیکھ رہے ہو، تو پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ پر سلامتی ہے۔ اور دنیا کا علم کو ترجیح دینا، صرف ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، ٹیچر، پائلٹ بننا، اور دین کے لیے کچھ نہیں، دین کا دال ہے وہ بھی ہمیں نہیں آتا، یہ سب سے بڑی ناکامی ہے ہماری اس دنیا میں رہنے کے لیے۔ یہ ہمارا جو مقصد تھا، صرف دنیا میں ہم آگے کیا کرنا تھا، ہمیں کہ ہمیں نیک اعمال کرنا تھا اور دنیا سے چلے جانا تھا۔ دنیا آخرت کے مقابلے بہت زیادہ ہے۔ جو آخرت ہے وہ ہمیشہ ٹریلین ٹریلین ملین ہمیشہ کے لیے وہ آخرت ہے، اور دنیا صرف چند دنوں کے لیے، 10 20 50، کون ہم سے زیادہ ہے؟ آپ بتائیں کہ 100 سال 200 سال کوئی زندہ، اس کے آگے زندہ کوئی نہیں۔ یا اللہ نے ہمیں بھیجا آخرت کا سامان جمع کرنے کے لیے، آخرت کا سامان جمع کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ ہم گھر میں اپنے بینک بیلنس یہ سارا سب کچھ فل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت میں، جب ہم نمازیں پڑھیں گے ہماری آخرت ٹھیک ہوگی، استغفار کریں گے ہمارے اللہ گناہ مٹا دے گا، نمازیں پڑھیں گے اللہ سے دعا کریں گے اللہ درجے اوپر کرے گا، یہ آخرت کے لیے۔ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، ہمارے درجات اوپر ہوتے جائیں گے، یہ سارا سب کچھ ہم کیوں کریں؟ دنیا میں آخرت کے لیے۔ آج اگر لوگ اچھے لوگ ہیں اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیک کام کرتے ہیں آخرت کے لیے، اور کچھ لوگ ہیں جو آخرت کے لیے کام ہی نہیں کرتے، چوری، جھوٹ، بدماشی، بے نمازی، ہر طرح کا گناہ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کی کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے آخرت کا معنی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بار بار بتا دیا ہمیں، ہر جگہ پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سورہ فاتحہ میں ہم دن میں کتنے بار پڑھتے ہیں، جتنے بھی بار پڑھتے ہیں اس میں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے کے لیے ہم سے جب حساب کتاب کرے گا، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ ہم نے سامان تو جمع نہیں کیا، ڈگریاں جمع کر لی، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا؟ بالکل نہیں، ہمیں بالکل نہیں۔ ہم یہاں پر آئے دنیا میں چند دنوں کے لیے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں آخرت کے لیے اپنا مال جمع کرنا ہے۔ اگر اکثر میں بھائیوں بہنوں سے سوال کرتا ہوں کہ ہم نے کتنے ایسے نیک عمل کر لیے جو پتہ ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتنی ہم نے مسجدیں بنائی، 10 20 100 500 مسجدیں بنا دی، کتنے ہم نے مدرسے بنا دیے، 10 50 100 یا 1000 کتنے مدرسے بنا دیے، کتنے ہم نے صدقہ دیے، 10 روپے یا پھر 100 یا 1000 یا پھر لاکھ، ہم نے کتنا صدقہ دیا؟ دیکھیے یہ ہمیں اور اللہ کو بتائے کہ ہم نے کتنا صدقہ دیا اللہ کی راہ میں، کتنا ہم نے خرچ کیا، کتنے ہم نے نیک عمل کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کاؤنٹ کر رہا ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کاؤنٹ کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول کرے،
ہم اتنی محنتیں نہیں کرتے، لیکن کم سے کم دین سیکھ کر لوگوں کو دعوت تو دے سکتے ہیں۔ یہ دین ہمارے لیے ضروری ہے، دنیا میں رہنے کے لیے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کے لیے۔ ورنہ پھر ہم نے جو پہلے کلاسوں میں پڑھا تھا کہ جو بے نمازی ہے وہ کس کے ساتھ رہے گا، کون بتائے گا؟ بے نمازی فرعون حامان کے ساتھ رہے گا۔ ابو جہل اور ہم میں کیا فرق رہے گا، فرعون اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ کہ وہ بھی اور جو دوسرے امت کے لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں منافق ہیں، نماز نہیں پڑھتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے، پھر ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کا جو سامان ہے وہ جمع کر لیں۔ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب لے گا ہم سے۔ ہم جتنا بینک اکاؤنٹ کا حساب رکھتے ہیں، ایک ایک سلپ اٹھا کر رکھتے ہیں، ایک ایک پیپر اس کا سیف لاکر میں ہر چیز اپڈیٹ کر کے رکھتے ہیں، آدھار کارڈ، پین کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ، سی پی آر کارڈ، پاسپورٹ، ہر چیز بینک کے لیے اپڈیٹ کر کے رکھتے ہیں۔ ویسے ہی ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی اپنے اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ دنیا کا ایگزام امپورٹنٹ ہے، ایسا ہی آخرت کا بھی ایگزام امپورٹنٹ ہے۔ جتنی محنت ہم وہاں کرتے ہیں، ہمیں ویسے ہی دین کے کاموں کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے۔ جتنے ہم رات رات جاگ رہے تھے ایگزامز کے لیے، ایک ہفتہ پہلے یا 2 ہفتے پہلے جاگ رہے تھے، اسی طرح ہمیں یہاں پر بھی چاہیے کہ جتنا اچھا رزلٹ ہمارا وہاں پر آیا، اتنی محنت کی ہم نے، رزلٹ آیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیلنس کریں اور جسٹس کریں کہ ہم نے دنیا میں بھی اچھا کام کیا اور آخرت کے لیے بھی ہم نے اچھا سا اپنا مال جمع کر لیا۔ یہ میں ایک کسی بھائی یا کسی بہن کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ سب کے لیے، آپ میں سب کے لیے، کہ ہمیں جو ایگزامس آئے ہم نے اپنی محنت کی، یہ بے شک جو محنت کی ان کو پتہ ہے کہ کتنی محنت کی، تو ہمیں جسٹس کرنا چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، جو اللہ ہمیں پانی دیتا ہے، جو اللہ ہماری زبان بنا تھوک کے چلتی نہیں ہے، ہماری آنکھ بنا پانی کے ہلتی نہیں ہے، تو ہمیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی، فری میں آکسیجن، فری میں ہر چیز دے رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بھی حق ادا کریں، ہم دین سیکھیں، لوگوں کو دعوت دیں۔ یہ نہیں کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو دین سیکھ کر کم سے کم عمل کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا تو سکتے ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ دین کو ترجیح دیں، دین کو معمولی نہ سمجھیں۔ نماز کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، اللہ کا حکم پہلے، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم پہلے۔ ایگزامس کی نے کتنے بچوں نے نماز غافل کر دی، نماز سے غافل ہو گئے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، میں خود جانتا ہوں کہ جب ان کو میں پوچھوں کہ نماز کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایگزامس ہے۔ ایسی دنیا کی ڈگری امپورٹنٹ ہے کیا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے؟ دنیا آگے آگے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی اپنا بیلنس کر کے رکھیں، دونوں۔ تو اکثر آپ دیکھیں کہ بچے ہوتے کیا ہے، جب ڈگری آ جاتی ہے، نہ ماں کی بات سنتے ہیں، نہ باپ کی بات سنتے ہیں، نہ رشتہ داروں سے، نہ دوستوں سے، ہر چیز بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کا حکم بھی بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کا نماز کا پابند بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جس نے نماز کی رکعتوں کی چارٹ ابھی تک بنائی نہیں ہے، وہ بنائے، اور جس نے بک میں لکھا وہ بک میں نہ لکھیں۔ اور گروپ کے ایڈمن نے مجھے بتایا کہ بہت سارے اس میں غلطیاں ہیں، کسی نے اچھا لکھا لیکن سب سے زیادہ غلطیاں بہت زیادہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جو پڑھا وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، جو ہم نے آپ کو بتایا وہ آپ نے غور سے سنا نہیں، آپ نے اس کے نوٹس نہیں بنائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ سے نکال کر اس کو کاپی پیسٹ کر لیا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ہمیں فرق کرنا ہے کہ ہماری نمازیں ہم نے کون سی سیکھی ہے اور کون سی پڑھنی ہے اور لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ نماز کی کتنے رکھتے ہیں، فرض سے پہلے، فرض کتنے، فرض کے بعد، یہ سارا سب کچھ ہمیں چارٹ میں بنانا ہے تاکہ ہماری بھائی بہنوں کی اصلاح ہو جائے۔ ہر کلاس میں آپ کو ٹائمنگ کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ بتایا گیا کہ کون سی نماز میں کتنی رکھتے ہیں، دلیل کے ساتھ۔ لیکن میں نے آج ہی ایک چارٹ میں دیکھا، عشاء کی 17 رکعات سے زیادہ لکھ دیا انہوں نے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ یا تو آپ نے کلاس سنی نہیں، یا تو پھر آپ بدعت پر عمل کرتے ہو۔ جو نماز کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، طریقہ بتایا، ہمیں ویسے ہی کرنا ہے۔ طریقہ بھی وہی ہوگا، کوانٹٹی بھی وہی ہوگی جو آپ نے بتایا، اور خود آپ نے کیا، اور خود آپ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، ہم وہ پڑھیں۔
اس میں اضافہ نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عامل آمن لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے دین میں ایسا عمل کیا جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، وہ عمل مردود ہے اور ناقابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو نماز کیا رکھتے ہیں اتنی کریں، 17 رکعتیں اپنی مرضی سے نہ ڈالیں۔ عشاء کی نماز کیا رکھتے ہیں 17 رکعت نہیں ہے، ہم نے آپ کو بتایا تو 6 رکھتے ہیں۔ عشاء کی نماز 4 رکھتے ہیں فرض ہے، اس کے بعد 2 رکھتے ہیں سنت ہے۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ عشاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، جس کو غیر موقدہ کہتے ہیں، جس کو ہم کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، کبھی چھوڑتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے 2 پڑھی، عشاء کی رکعت 4 پڑھی، عشاء کے بعد 2 اور پڑھی، عشاء کی نماز کمپلیٹ ہو گئی، ختم۔ عشاء اور وطر کا دونوں یہ دونوں الگ الگ چیزیں، ہم عشاء کو اور وطر کو جوڑے نہیں، یہ بالکل الگ، عشاء الگ ہے، وطر الگ ہے، تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے، یہ چیز الگ الگ ہے، عشاء کی نماز کے بعد کا حصہ ہے، لیکن یہ بالکل الگ الگ ہے۔ اگر آپ کو دوبارہ سننا ہے کلاس، دوبارہ سن کر چارٹ بنانا ہے، تو پرانا چارٹ کینسل کریں، آپ دوبارہ بھیجیں ہمیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چارٹ بنائیں اور اس کو اپنے گھر پر لگائیں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں دلیلیں لکھیں۔ آپ اگر دلیلیں نہیں لکھ سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو دلیلیں پکچر سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے، تو آپ کو دلیل کاپی کریں وہاں سے لکھیں، لیکن آپ لوگ چارٹ بنائیں تاکہ ہماری وجہ سے ہمارے بھائی ہمارے بہن کی اصلاح ہو جائے۔ اگر وہ نماز کی غلط رکھتے ہیں پڑھتے تو ان کو پتہ چل جائے کہ نماز کے صحیح رکھتے ہیں تو یہ ہیں دلیلوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلیلوں کے ساتھ۔ آج آپ اگر دلیل انٹرنیٹ پر سرچ کریں، صحیح بخاری کی حدیث 01119 ڈالے، ٹائپ کرے، آ جائے گی۔ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے نیت والی، آپ ٹائپ کریں وہ آ جائے گی سامنے، تو آپ کو صرف نمبر لکھنے، وہ پکچر آپ کو سامنے پکچر کھینچ کے چلے جائیں گے، گھر میں جا کے تحقیق کریں گے، جب وہ اگر صحیح نماز ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے لیے اجر کا سبب ہے۔ آگے آتے ہیں، آج جمعہ ہے، جمعہ کے مسائل ہماری پچھلی کلاس میں باقی رہ گئے تھے، ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جمعہ کا دن خاص ہے، جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے، جمعہ کا دن میں کیا کریں، یہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اس کو ہم 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کریں گے، اس ایک کلاس میں اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہو جائے گا ہمارے پاس، تو ہم اس کو پورا کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ جمعہ کا دن بالکل خاص ہے، جمعہ کی جو تیاری ہمیں جمعرات تھرسڈے سے مغرب سے ہی سٹارٹ کرنی ہوتی ہے، اور جمعہ کا دن امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ہر کوئی ہمارے جو آپ دیکھتے ہیں کہ جمعہ کا دن آتا ہے تو وہ سونے وہ جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے اٹھتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں جمعہ کی، بالکل، یا تو پھر خطبے کے دوران جاتے ہیں، یا خطبہ ختم ہونے کے بعد جاتے ہیں، یا ظہر پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری مسائل جمعہ کے ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے کہ جمعہ امپورٹنٹ ہے، اس میں کرنے والے اعمال کیا ہے، کیا کرنے ہمیں، کیا تیاری کرنا ہے، کیا خاص چیز ہے اس میں کام کرنے والے، وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اس میں کپڑے اپنے واش کرنے ہیں، اچھی طرح کپڑے پہننے ہیں، یہ کون سے کپڑے پہنے وہ ڈیسائیڈ کر لے، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا ہے، غسل کرنا ہے، اور جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے جانا ہے، جسم کو پاک صاف کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے، ناخن کٹ کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ دلیلوں کے ساتھ، ایسے نہیں کہ بالکل ہوائی فائرنگ یا پھر اس طرح سے، یہ بالکل ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 876، ایک حدیث، یہ اس حدیث میں یہودی اور نصرانی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس حدیث میں یہودی اور نصرانی کی، آپ کو بس پہلے بتا دیا، یہ حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 876، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد آئے، قیامت کے دن ہم سب سے پہلے آگے آئیں گے۔ فرق یہ ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ کتابیں انہیں ہم سے پہلے دے دی گئی تھی، اور یہی جمعہ کا دن تھا جو تم پر فرض کیا ہے، لیکن ان کے پاس اختلافات ہو گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی اور جو نصرانی ہیں ان کا دین اور ہمارا دین وہ ہم سے پہلے آ گیا، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے صف میں آئیں گے، اور ہم سب سے پہلے جنت پہ ہم جائیں گے۔ اور یہ بتاتے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ جمعہ کا دن ان کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے ایک ہے، لیکن اس میں اختلافات ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دن کون سا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے، اسی لیے ہم اوپر ہیں، اور یہ جو یہودی اور نصرانی وہ ہمارے نیچے ہیں۔ یہودیوں نے کیا کیا، ان کا پیدا ہونے والا دن، جو انہوں نے خوشیاں منانے والا دن، وہ سیٹرڈے کر لیا، اور نصرانی، ہم نے آپ کو بتایا تھا نصرانی کون ہوتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، انہوں نے اپنا دن کون سا کر لیا، تیسرا دن سنڈے بنا لیا۔ یہودی کون ہے، جوش موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ نصرانی کون ہے،
یہودی اور نصرانی یعنی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یہ ہم نے آپ کو پہلے ڈیٹیل میں بتا دیا تھا کلاس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے آگے آتے ہیں، اور آپ کو اگر پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمارے گروپ ایڈمن کو آپ پوچھ سکتے ہو کہ اگر کوئی بھی مشکل یا کوئی پریشانی آپ کو ہو رہی ہے سمجھنے میں، یا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اردو ہماری صحیح نہیں ہے، یا پھر اور کوئی مسئلہ ہے، تو آپ پلیز گروپ ایڈمن سے آپ بات کریں کہ آپ کو بالکل سمجھ میں آئے۔ میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ تک؟ اگر کوئی مسئلہ اگر آ رہا ہے تو مجھے بتائیں۔ جی آواز آ رہی ہے ابھی میری صاف؟ شاید ہو سکتا ہے کوئی مائک کا ایشو ہو گیا ہے۔ میرے پاس سے مائک شاید بند ہو گیا۔ اچھا یہ حدیث کو دوبارہ کمپلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے حدیث ہم نے پڑھی تھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 876۔ اس حدیث میں یہودی اور نصرانی کی بات چل رہی ہے۔ یہودی اور نصرانی کون ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ ہم نے پچھلی بار بتایا تھا، یہودی وہ ہوتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور نصرانی وہ ہوتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یعنی عیسائی بھی کہتے ہیں، نصرانی بھی کہتے ہیں ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جوش جس کو کہتے ہیں، جو چھوٹی سی ٹوپی دیکھے آپ نے، چھوٹی سی مٹکے کی جیسی ٹوپی وہ رکھتے ہیں جن کے سر سے ہلتی نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں یہودی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دیوار ہے فلسطین، اللہ عالم وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر ہے یا نہیں ہے، اللہ عالم، لیکن وہاں پر جا کر یہ وہاں کتابیں ہیں، وہاں پر پڑھتے ہیں، وہاں پر جا کے عبادتیں کرتے ہیں۔ اچھا حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر 876 صحیح بخاری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد آئے، لیکن قیامت میں ہم سب سے آگے رہیں گے۔ سب سے آگے کون؟ آپ اور میں، تمام امت۔ فرق یہ کیوں ہے؟ فرق کیوں ہے؟ اور کیونکہ ان کو کتابیں ہم سے پہلی دے دی گئی تھی، یہاں تک کہ تو جو جمعہ کا دن ہے تم پر فرض ہے، ان پہ بھی فرض جمعہ کا دن، اور ہم پہ بھی فرض ہے، لیکن ان میں اس کا اختلافات ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا، اسی لیے ہم ان کے آگے اور وہ ہمارے نیچے، ہمارے پیچھے ہیں۔ یہودیوں نے اپنا دن جو چوز کیا وہ سیٹرڈے ہے، ہفتے والا دن، اور جو نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے انہوں نے کیا کیا، وہ دن انہوں نے چوز کر لیا سنڈے، لیکن جو فرائیڈے ہے وہ اللہ نے چنا، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے ہی چن لیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ان میں اور ہمارے میں فرق، کہ وہ ہمارے پہلے آئے تھے لیکن جنت میں ہم سے پہلے جائیں گے۔ اگر وہ یہودی ہے، اگر اس نے بے شک ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اگر مرا تو جنت میں، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ورقہ بن نوفل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے تک تھے، اور نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن ورقہ بن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دین ابراہیم پر فوت ہوئے اور وہ جنت میں نے دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ دین ابراہیم موجود تھا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یہ آپ کو ہم نے اسٹوری میں انشاءاللہ آگے بھی بتائیں گے۔ تو یہ جمعہ کا دن جو ہے ان کے لیے بھی، ہمارے لیے، یہودی اور نصرانی سب کے لیے، لیکن انہوں نے اس میں اختلافات کر لیا، لیکن اللہ نے ہمیں بتا دیا اور جمعہ کا دن۔ آگے آتے ہیں، جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایس ایم ایس کریں، واٹس اپ کریں، لوگوں کو میسج کریں جمعہ مبارک، یہ دن یہ بالکل کرنا غلط ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ بے شک اس کے بارے میں اور اچھی اچھی چیزیں اس دن کے بارے میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن یہ نہیں کہ آپ ایک دوسرے کو میسج ڈالیں کہ عید مبارک، جمعہ مبارک، یہ سب چیزیں بالکل غلط ہیں، یہ بدعات میں شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے نہ کریں کہ جمعہ مبارک، جمعہ کا دن ہے مبارک، لیکن ہمیں لوگوں کو بھیجنا نہیں ہے۔ آگے آتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 877 اور 879، جمعہ کی نماز کا غسل کرنا ہر بالغ پر فرض ہے، ٹھیک ہے، ہر جس پر نماز فرض ہے اس پہ غسل فرض ہے۔ آپ بولو گے کہ یہ مرد عورتوں کے لیے، تو یہ آپ دونوں کے لیے چل رہا ہے، انشاءاللہ وہ آگے جا کے کلیئر ہو جائے گا، لیکن ابھی آپ غور سے سنیں، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دے سکتے، بہنیں اور بچوں کے، اور جو مرد ہیں ان کے لیے کیا ہے آپ کے سامنے ابھی انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اچھا سن لے، حدیث سن لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعہ کی جو نماز ہے، فرض نماز، اس پر غسل ہر بالغ پر غسل فرض ہے، جس پر غسل فرض ہے اس پہ نماز فرض ہے، جس پہ نماز فرض ہے اس پہ غسل فرض ہے۔ آپ یہ دونوں ایکول کر لیں۔ آگے آتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 881، یہ بہت زبردست حدیث ہے، مجھے بہت پسند آتی ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ بھائیوں کو پسند آئے گی۔ غسل جنابت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غسل جنابت کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے، غسل جنابت آپ سب کو انشاءاللہ اگر نہیں پتہ ہے تو آپ کو انشاءاللہ آگے کر کے بتائیں گے، اور پہلے ہی ہم نے بتا دیا تھا غسل جنابت کا، پھر بھی انشاءاللہ وہ آگے جا کے کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ غسل جنابت جو حیض، احتلام، بنی خارج ہونے کے بعد غسل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں غسل جنابت، ٹھیک ہے۔ غسل جنابت خاص ہے جمعہ والے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 8881، ٹھیک ہے 881۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے غسل جنابت کیا جمعہ کی نماز کے لیے، اور جس نے جمعہ نماز پڑھی اول وقت میں وہ مسجد پہنچا، گویا اس نے ایک اونٹ قربانی کی، ایک اونٹ اس نے قربان کیا جو مسجد پہلے جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے غسل جنابت کیا کرنے کے بعد نماز کے لیے دوسرے وقت میں، یعنی پہلے وقت میں تو چلا گیا، دوسرے وقت میں گیا تو اس نے گویا ایسا کیا کہ اس نے ایک گائے ذبح کی۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے غسل جنابت کیا اس کے بعد تیسرے نمبر، یعنی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سٹیج، جس طرح سٹیج ہے، یعنی پہلے ایک صف فل ہو گئی، پھر دوسری صف فل ہو گئی، تیسری فل ہو گئی، چوتھی فل ہو گئی، یعنی ایک ساتھ ایک ہی لمحے میں 5 صف فل ہو گئی، تو یہ ان کے لیے الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ جو تیسری بار گیا یعنی تھرڈ سٹیج میں گیا تو اس نے گویا ایک مینڈا، سینگوں والا مینڈا قربان کیا اللہ کی راہ میں۔ اگر جس نے چوتھے سٹیج میں گیا یعنی مسجد کے بالکل امام کے قریب تھوڑا اور قریب ہے، امام آنے سے پہلے جب وہ گیا غسل جنابت کیا، اس کے بعد جب وہ مسجد میں گیا داخل ہوا، اس نے ایک مرغی ذبح کی، قربان کی اللہ کے راہ میں۔ اور پانچواں سٹیج کہ جس نے امام سے بالکل پہلے، یعنی اب تھوڑا سٹیج ہوتا ہے امام آنے کے قریب، جب غسل جنابت کر کے وہ مسجد پہنچا اور اس نے نماز ادا کی، تو اس نے ایسا کیا کہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا، یعنی ایک بالکل چھوٹا۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ نماز جمعہ کے لیے جلدی جاؤ، اور امام خطبہ دینے سے پہلے، ممبر سے بیٹھنے سے پہلے ہمیں مسجد میں پہنچنا ہے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے جن پہ نماز فرض ہے، ٹھیک ہے۔ امام کو ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ہمیں مسجد پہنچنا ہے۔ اگر امام بیٹھ گیا مسجد میں، امام ممبر پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا خطبہ شروع کر دیا، تو سوچے آپ نے اپنا جو جمعہ کا اجر تھا وہ ضائع کر لیا، جو جمعہ کا اجر تھا آپ نے وہ ضائع کر لیا، کیونکہ آپ جو پڑھ رہے ہو تو جمعہ کی نماز پڑھے، لیکن آپ نے جو اجر تھا جمعہ کا وہ چلا گیا آپ کے ہاتھ سے۔ جو اجر ہے انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن امام ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ حدیث وہ آگے آ رہی ہے، بس یہ ہے کہ جو رجسٹرز ہیں، جو فرشتے ہر مسجد کے باہر فرشتے مقرر ہوتے ہیں، ایک ایک بندہ جب آتا ہے تو اس کو سٹیج بائی سٹیج اس کے نام لکھتے رہتے ہیں، جو فرسٹ میں آیا، سیکنڈ آیا، تھرڈ آیا، فورتھ آیا، 5 سٹیج میں۔ اور جیسا ہی امام آ گیا خطبے کے لیے، جیسا ممبر پر بیٹھ گیا، اذان ہونے لگی، وہ اپنے صحیفے یعنی اپنے جو رجسٹرز ہیں وہ کلوز کرتے ہیں اور خطبے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کتنا بدقسمت شخص ہے کہ جمعہ کے دن جاتا تو ہے غسل کر کے سب کر کے، لیکن ایسے وقت میں گیا جو وقت میں امام پر بیٹھ گیا، فرشتوں نے اپنا رجسٹر بند کر لیا، اور اس کے دن اس کی انٹری نہیں ہے، جس طرح اسکول میں ہماری انٹری نہیں ہوتی ہے، یا ڈیوٹی پر اپنی فنگر پرنٹ یا پھر سائن نہیں ہوتی ہے، اسی طرح ہم نے ڈیوٹی تو کر لی لیکن ہمارا نام ہی نہیں ہے، جمعہ میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ تاخیر کرتے ہیں، کبھی جلدی کبھی کچھ ضروری وقت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہر بار کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ ہم آپ کو یہ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح البخاری کی حدیثیں ہیں، حدیثوں میں سب سے اوپر والی جو فرسٹ کتاب ہے اس کو کہتے ہیں صحیح بخاری۔ دنیا کا کوئی بھی فرقہ، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ سلفی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے تبلیغی جماعت ہو، چاہے کوئی بھی ایسا فرقہ ہو، ان سب کے پاس صحیح بخاری سب سے افضل ترین کتاب ہے قرآن کے بعد۔ تو اس کی جو حدیثیں وہ بالکل غلط اور ضعیف نہیں ہو سکتی، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پہ اعتماد کریں، اس پہ یقین کریں۔ اگر آپ کو میرا اعتماد نہیں، میرا یقین نہیں، میرا بھروسہ نہیں، تو آپ کو جو دلیلیں دے رہے ہیں ہم حدیث نمبروں کے 887 جو بھی آپ کو دے رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں، آپ وہاں سے جا کے پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو وہاں سے بالکل سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ آگے آتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آپ کو بتا دیا کہ امام اگر ممبر پہ بیٹھ گیا اور اس نے اپنا خطبہ شروع کر دیا، فرشتے اپنا رجسٹر کلوز کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں اور اندر بیٹھ جاتے ہیں،
اور اس کا جو بیٹھنے کا جمعہ کا جو اجر تھا وہ ضائع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی لیے تو کہا کہ جمعہ کے لیے جلدی گھر سے نکلو، جلدی نکلو۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہی سکھانا ہے کہ نماز کے لیے جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ آگے آتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 904۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی دعا رد ہی نہیں کرتا، اور وہ بالکل تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، تو وہ ہمیں اس میں اپنے وقت میں دعا کرنی۔ پھر جمعہ کا اور حدیث نمبر 904 میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب نماز پڑھاتے زوال سے پہلے، زوال کے بعد، زوال کے بیچ میں، دیکھیے یہ حدیث یہ ہے 904 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے دنوں میں کہ ممنوع اوقات، زوال کے وقت میں ظہر کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حدیث نمبر 904 کہ آپ زوال سے پہلے بھی نماز پڑھتے، زوال کے وقت میں بھی پڑھتے، زوال کے وقت بعد بھی نماز پڑھتے، یہ تینوں ٹائم آپ سے ثابت ہے۔ تو ہم کوئی بھی نماز میں، ہم کوئی بھی وقت میں ہم جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جو جمعہ کی نمازیں مسجد میں ہوتی ہیں۔ گرمی کی وجہ سے تھوڑا تاخیر کر دی، یا سردی کے موسم میں تھوڑا جلدی کر لیا، یا بیچ میں کر لیا، کوئی حرج نہیں ہے، یہ تینوں ہمارے تینوں وقت آرام سے ہم کر سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری 907، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا قدم اللہ کی راہ میں جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے قدم بڑھاتے رہتا ہے، آگے چلتے رہتا ہے، خبر آلود ہو جاتا ہے، یعنی ڈسٹ لگ جاتی ہے، دھول مٹی میں لگ جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کے اوپر دوزخ کو حرام کر دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ آگے آتے ہیں، ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے 910، یہ سارے ہم پڑھیں، جمعہ کے مسائل، جمعہ کی فضیلت، جمعہ کی ترتیبات، یہ سارے ہم وہ کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 910، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعہ کے لیے غسل کیا، خوب پاکی حاصل کی، تیل یا خوشبو لگایا، پھر جمعہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے گیا، دو لوگوں کے بیچ میں سے اپنی ٹانگ چھلانگ لگا کر نہیں گیا، دونوں کے بیچ میں سے گھسا نہیں، اور اس کے بعد نفلی نمازیں پڑھتے گیا جب تک امام آیا نہیں، دو کر نفلی نمازیں جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو استطاعت دی پڑھتے گیا۔ اس کے بعد جب امام خطبہ دیتا ہے خاموش تھا، اس کے بعد گھر واپس چلے گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ کے اس کے تمام چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اس نے کیا کیا؟ بس یہ چھوٹے سے کام کیے، حدیث نمبر 910 صحیح بخاری، کہ اس نے جمعہ کے لیے غسل کیا، پاکی حاصل کی، تیل یا خوشبو لگایا، دو لوگوں کے بیچ میں جو مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو چھلانگ مار کر نہیں گیا، اور امام آنے سے پہلے دو کر نفلی نمازیں پڑھتا رہا، جب امام آیا خاموش رہا، سائلنٹ رہا، اس کے بعد امام جب ختم کر دیا نماز پڑھنے کے بعد واپس گھر گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ کے اس کے تمام گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا زبردست فارمولا ہمارے لیے ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 934 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام خطبہ دیتا ہے، خطبہ دینے کے وقت میں ہمیں خاموش رہنا ہے۔ اگر ایک شخص نے دوسرے والے کو بغل میں کہا کہ تم خاموش رہو، بس اس نے اتنا الفاظ کہہ دیا، اس نے جمعہ کا اجر ضائع کر لیا، جمعہ کا اجر ضائع کر لیا۔ اکثر لوگ مسجد کے کنکروں میں کھیلتے ہیں، مسجد کے قالین سے کھیلتے ہیں، بوٹل سے، پانی کے بوٹل سے کھیلتے ہیں، ٹوپی سے کھیلتے ہیں، یہ سارا سب کچھ کرتے ہیں، وقت سے پہلے تو آ جاتے ہیں لیکن اپنا جو جمعہ کا جو اجر ہے وہ ضائع کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبہ دیتا ہے اس کو خاموشی سے سننا ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں کرنی، نہ لیفٹ دیکھنا ہے نہ رائٹ دیکھنا ہے، بس امام کی طرف ہمیں فوکس کرنا ہے۔ اگر وہ عربی میں دے رہا ہے تو اس کو آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ عربی میں سیکھ لیں، اس کا ٹرانسلیشن کر لیں، اگر نہیں تو عربی کو سیکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اجر دے گا، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خطبے کے دوران بات چیت نہ کریں کوئی چیز، ورنہ ہمارا جو اجر تھا وہ ضائع ہو گیا۔ ایک اور حدیث لیتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 935، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کا دن ایک ایسا گھڑی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے، اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے فوراً، انسٹنٹلی۔ وہ کون سا وقت؟ علماء کہہ رہے ہیں کہ جب امام ممبر پہ پہلے خطبہ دیتا ہے، اس کے بعد جب ممبر پہ بیٹھتا ہے کچھ سیکنڈز کے لیے، گیپ کے لیے 10 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ یا کچھ بھی گیپ دیتا ہے، وہ وقت ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ مغرب سے پہلے جمعہ کے دن
یہ ایسی گھڑی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا رد ہی نہیں کرتا. جو بندہ مانگتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے فوراً، بالکل فوراً دے دیتا ہے. تو دیکھیں ہمارے لیے کتنی زبردست چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی چیزیں دی، لیکن ہم اس کو استعمال کیسے کریں، خود سیکھنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے. آگے آتے ہیں سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنو، جب جمعہ کا دن، جو جمعہ کی نماز کا وقت ہو جائے، جب اذان کی آواز تمہیں سنائی دی، یعنی آوازاں ہو گئی، تو اللہ کی یاد کے لیے، یعنی اللہ کی نماز کے لیے جلدی کرو. خرید و فروخت روک دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے حق، یعنی تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے. اس میں آپ ٹرانسلیشن دیکھ سکتے ہو کہ جمعہ کے دن علماء اکرام لکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن بزنس کرنا حرام ہے. جمعہ کے دن یعنی جو جمعہ کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، خطبہ اسے اس کے وقت میں خرید و فروخت کرنا حرام